السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار دوسری پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے ایک عورت کو تہمت کی سزا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت وفات پا گئی، تو دوسری عورت اسے غسل دینے آئی۔ جب وہ غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ مردہ عورت کی ران پر پہنچا، تو اس غسل دینے والی عورت کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، جو دو چار عورتیں ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی غسل کے وقت، ان سے کہنے لگی کہ یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چپک گیا، یا سمجھ لیجیے کہ چمٹ گیا۔ وہ جتنا کھینچتی تھی وہ الگ ہی نہیں ہوتا تھا، زور لگاتی مگر ران بھی ساتھ میں کھینچی آتی۔ دیر لگ گئی، میت کے رشتہ دار کہنے لگے کہ بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ اس غسل دینے والی عورت کا یوں ہی چپکا رہا۔ دن نکل آیا، پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل یہ بنی تو اس کے جو ورثہ تھے علماء کرام کے پاس گئے۔ ایک عالم سے انہوں نے پوچھا تو مولوی صاحب کو کہا کہ ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہ مولانا صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور دوسرے مولوی کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ چھری لے کر مردہ عورت کا گوشت کاٹ دو، مگر اس مردہ عورت کے ورثہ کہنے لگے کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، مردہ عورت کے جسم میں بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک یہ خبر عام ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا ہے، چلو مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، جو اس وقت قاضی القضات کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی چیف جسٹس تھے، وہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضرت، ایک عورت مری پڑی ہوئی ہے، دوسری عورت اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں
پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ عورت کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے پوچھا بی بی جو تو نے الزام لگایا ہے کیا اس کے 4 آئی وٹنس یعنی چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ غسل دینے والی عورت کہنے لگی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس شخص کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک علیہ الرحمہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ سورہ نور پر نمبر 18 کی آیت ہے کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر الزام لگایا ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں وقت کا قاضی القضات حکم دیتا ہوں جلادوں کو کہ اسے مارنا شروع کرو۔ جلادوں نے اس غسل دینے والی عورت کو مارنا شروع کیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے مارے، مگر ہاتھ یوں ہی چپکا رہا۔ 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی چمٹا رہا۔ 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے، تہمت نہیں لگانا چاہیے، اور تہمت لگانا کسی پاک دامن مرد یا عورت پر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔